بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم۔ ناظرین، کولڈ لکھپت جیل سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بری خبر اور ایک بہت اچھی خبر آ گئی ہے۔ بری خبر یہ ہے کہ 10 اہم پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے انسداد دہشت گردی عدالت نے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جہاں پر ایک طرف ان اہم رہنماؤں کو سزائیں دی گئی، وہیں پر عمران خان کے بعد پی ٹی آئی کا سب سے اہم جو رہنما ہے، جو سربراہ ہے، یہ سمجھنے کہ عمران خان کے جانشین کے طور پر بھی جو ہے وہ مانا جاتا ہے، اس اہم رہنما کو انسداد دہشت گردی عدالت نے بری کر دیا ہے۔ 9 مئی کا یہ مقدمہ ہے، آپ کو پتا ہے فوجی تنصیبات پر اور فوجی مقامات پر حملہ کرنے کے حوالے سے جو مقدمات تھے، اس پر پہلے ہی سینکڑوں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو سزائیں ہو چکی، چاہے وہ ملٹری کورٹ سے ہو یا انسداد دہشت گردی عدالتوں سے ہو۔ اب اس صورتحال میں اچانک کولڈ لکھپت جیل سے اتنی بڑی خبر، اور خاص طور پر لاہور کے لیے بہت بری خبر یہ ہے کہ لاہور کے اہم بڑے رہنما، ان کو جو ہے پنجاب کے بڑے رہنماؤں کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ یہ سزائیں 10 سال کی سنا دی گئی ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یقیناً یہ بہت بڑی بریکنگ ہے، اور یقیناً اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی کی جن قیادت کو، جن رہنماؤں کو سزائیں ہوئی، وہ مشکل میں ضرور ہوں گے، لیکن ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جس پی ٹی آئی کے اہم رہنما کو بری کیا گیا ہے، وہ اگر میدان میں آتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف پر جو اس وقت پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، جو ظلم و جبر ہو رہا ہے، جو مشکلات ہیں، وہ افہام تفہیم سے حل کرنے کے لیے جو ہے وہ بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو بہت بڑا سیاسی تجربہ بھی حاصل ہے، اور عمران خان کے بعد پی ٹی آئی میں ان کا سب سے اہم مقام بھی ہے، وائس چیئرمین ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے، تاکہ پاکستان کے سیاسی محاذ پر ہو یا پھر عدالتی محاذ پر ہو، سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، جو بھی اہم ڈیولپمنٹس ہوں گی، اس حوالے سے وقتاً فوقتاً آپ ناظرین تک اپڈیٹ مل سکیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی تفصیلات کی طرف۔ ناظرین، سب سے اہم خبر یہ ہے کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے 9 مئی کا ایک اور بڑا کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ عدالت نے تحریک انصاف کے متعدد مرکزی رہنماؤں کو قصوروار قرار دیتے ہوئے سخت سزائیں سنائی ہیں، لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی ہیں۔ یہ انتہائی اہم رہنما ہیں عمران خان کے بعد، کیونکہ چیئرمین عمران خان تھے پی ٹی آئی کے، اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی ہیں۔ تو شاہ محمود قریشی سمیت کئی کارکنان کو جو ہے وہ مقدمات سے بری بھی کر دیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے جو ہیں ایڈمن جج ہیں، یہ منظر علی گل نے کولڈ لکھپت جیل میں سماعت کرتے ہوئے تھانہ مغل پورہ کی مقدمہ نمبر 1570/23 کا فیصلہ سنایا ہے۔ یہ 9 مئی کے واقعات سے متعلق اب تک کا 8واں بڑا مقدمہ ہے جس کا فیصلہ عدالت کی جانب سے سنایا گیا ہے۔ عدالت نے استغاثہ کے دلائل اور شواہد کی بنیاد پر تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کو سخت سزا کا حکم دیا ہے، جہاں پر شاہ محمود قریشی سمیت کچھ رہنماؤں کو، کچھ ورکروں کو، کچھ کارکنوں کو جو ہے وہ ثبوت نہ ہونے کی بنیاد پر رہا کیا ہے، بری کیا ہے۔ وہیں پر سزا پانے والے اہم رہنما جو ہیں وہ بالخصوص عمران خان کے وہ ٹائیگرز، وہ ورکرز ہیں، وہ رہنما ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو، بلکہ ان کو بڑی بڑی آفرز ہوئی لیکن انہوں نے سرنڈر نہیں کیا۔ سب سے اہم ہے یاسمین راشد، ڈاکٹر یاسمین راشد لاہور میں، جس نے فارم 45 کے مطابق نواز شریف کو ہرا دیا تھا، لیکن بدقسمتی فارم 47 میں نواز شریف کو جتوایا گیا اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو ہرایا گیا۔ تو یقیناً یہ وہ حلقہ ہے جس پر پورے پاکستان کو آج بھی سوالات ہیں، اور میاں محمد نواز شریف بھی آج بار بار یہ سوچتے ہیں کہ یار مجھے کیسے جتوایا گیا۔ تو اس پر ڈاکٹر یاسمین راشد جو کینسر کی مریض بھی ہیں اور وہ اس وقت بھی سروائیو کریں اس تمام پروسیجر سے، لیکن وہ اس بیماری کے ساتھ ساتھ اس ظلم، اس جبر کو شکست دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اور ان کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ 9 مئی مقدمہ جو مغل پورہ سے متعلق مقدمہ ہے اس کے اوپر ڈاکٹر یاسمین کے علاوہ عمر سرفراز چیمہ ہیں، ان کو 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ میاں محمود رشید ہیں، ان کو 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ جو اعجاز چودھری ہیں ان کو بھی 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے۔ اس کے علاوہ ان تمام رہنما پر الزام تھا کہ انہوں نے 9 مئی کے جو ہے بغاوت اور
فسادات کی باقاعدہ سازش تیار کی تھی اور کارکنان کو جلاؤ گراؤ اور ریاستی اداروں کے خلاف اکسایا تھا۔ اس فیصلے میں جہاں مرکزی قیادت کو سزائیں ہوئی وہیں کئی شخصیات اور کارکنان کو بھی ریلیف ملا ہے۔ تو یقیناً یہ انتہائی اہم خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور پاکستان کی سیاست کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 9 مئی کا واقعہ سب جانتے ہیں کہ 9 مئی کو ہوا کیا، چاہے وہ راولپنڈی کا واقعہ ہو، لاہور کا ہو یا پورے پاکستان میں جس طرح، کیونکہ عمران خان کو جب رجیم چینج کے بعد نکالا گیا اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے جس طرح ان کی گرفتاری احاطہ عدالت کے اندر سے لائی گئی، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار احاطہ عدالت سے ایک سابق وزیر اعظم کو گرفتار کیا گیا، ان کے کالر پر گریباں پر پکڑ کر زبردستی اداروں نے جو ہے وہ سیکیورٹی اہلکاروں نے زبردستی ان کو گاڑیوں میں ڈالا اور ان کو گرفتار کیا، جس کے بعد ملک بھر میں ایک سچویشن بنی، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اب اس صورتحال میں جہاں پر ان 4 بڑے رہنماؤں کو 10 سال کی سزائیں ہوئی، وہیں شاہ محمود قریشی کی بریت جو ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ عمران خان کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو اگر کسی نے میں سنبھالنے کی یعنی طاقت ہے یا کوئی سنبھال سکتا ہے اس پارٹی کو، جس کا سیاسی تجربہ ہے، فارن منسٹر رہ چکے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے وزارتیں وہ اور پوری زندگی سیاست پہ صرف کی ہے، شاہ محمود قریشی، وہ اب میدان میں واپس آ رہے ہیں اور یقیناً ان کی بریت پاکستان تحریک انصاف کے لیے انتہائی اہم ہے، خاص طور پر اس وقت محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ ظلم و جبر پچھلے 3 سال سے پاکستان تحریک انصاف پر یقیناً جو ہے وہ ڈھائے جا رہے ہیں۔ آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہم بیٹھ کر جو ہے وہ ماضی کے یزید پر لعن و طعن تو کرتے ہیں، لیکن وقت کے یزید پر ہم بولنے سے کتراتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ یقیناً جو ہے حق اور سچ کی یہ لڑائی آپ کو پتہ ہے وہ ہمیشہ سے جاری رہے گی، اس لیے حق بولیں، حق کا ساتھ دیں، سچ بولیں، جھوٹ کو بے نقاب کریں، باطل کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جائیں۔ ظلم آخر ظلم ہے، اٹھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات ضرور ہیں۔ وقت آئے گا، کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر ظلم ہوا، جبر ہوا، آپ کو پتہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی، بے نظیر بھٹو شہید ہوئی، اور ضیاء الحق کا ڈکٹیٹر کا دور دیکھا ہم نے 11 سال کا، پوری پاکستان نے، پوری دنیا نے دیکھا۔ اس ظلم جبر کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی زندہ ہے اور اس وقت بھی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تصور کی جاتی ہے، اور ریسنٹلی گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی ون کر چکی ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا مسلم لیگ نون کے اوپر، نواز شریف کے اوپر کس طرح ظلم ڈھائے گئے، کس طرح ان کو 3 بار کے وزیر اعظم کو نااہل کیا گیا عدالتوں کے ذریعے، اور پھر انہی عدالتوں نے بعد میں ان کو ریلیف دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سزا سنانے والے وہی عدالتیں، قاضی فائز صاحب کے دور میں اسی عدالت نے کہا کہ وہ سزا غلط ہوئی تھی، یعنی اس کو جوڈیشل مرڈر قرار دیا گیا۔ تو اب یہ صورتحال عمران خان کے لیے بھی ہے۔ یاد رکھیں، یہ ظلم کا دور، یہ جبر کا دور، یہ فسطائیت کا دور گزر جائے گا۔ ڈریں اس وقت سے جب آپ کی باری آئے گی، جب آپ پر بھی ظلم جبر ہوگا۔ ہم تو اس وقت بھی مظلوم کے ساتھ کھڑے تھے، ہم آج بھی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمیں نہ کسی مسلم لیگ نون، نہ پاکستان پیپلز پارٹی، نہ پی ٹی آئی، کسی سے کوئی ہمدردی نہیں، لیکن جس کے اوپر ظلم ہوگا، جو مظلوم ہوگا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، کربلا نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور سچ کو سچ، جھوٹ کو جھوٹ بولیں، اور یہ حق اور باطل کی جنگ جو ہے وہ تا قیامت جاری رہے گی۔ لیکن اپنے ضمیر کو کے اندر سے، اپنے دل سے یہ آواز، اپنے دل سے یہ پوچھے ضرور ایک بار کہ جو ہے اس یزید پر لعنت بھیجنے سے پہلے موجودہ یزید کے اوپر کے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں، کیونکہ یزید ہر وقت، یہ جو یزیدی کردار ہے وہ ہر دور میں رہا ہے، تو اس دور سے آپ نے لازمی نبرد آزما ہونا ہے۔ تو ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے لیے یقین ایک طرف بری تو ایک طرف اچھی خبر ہے، شاہ محمود قریشی کی سزا، وہ ان کی بریت، اور پھر دیگر جو رہنماؤں کے جو ہے وہ 10 سال کی سزا ہوئی ہے۔ تو یقیناً یہ دن بھی آئے گا، عمران خان اڈیالہ جیل میں ہے، پی ٹی آئی کے ہزاروں سینکڑوں کارکن جیلوں میں ہیں، سزائیں ہوئی، ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئی، یقیناً یہ سارا ظلم جبر انہوں نے سائے، اور وقت بھی بدلے گا، تاریخ بھی بدلے گی، لکھنے والے تاریخ دان یہ بھی لکھیں گے کہ کس طرح کا 3 سال 4 سال کا دور پی ٹی آئی پر گزرا، اور آنے والا پتہ نہیں کب تک یہ دور گزرتا ہے۔ ناظرین، ملک بھر سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، چاہے وہ عدالتی ہوں یا سیاسی ماحول پر ہوں، اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔